ایک کویسچن یہ بچے نے کیا کہ اگر کسی نے منت مانی ہو نوافل کی تو کیا وہ نوافل بیٹھ کے ادا ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، جب ہم کوئی منت مان لیتے ہیں تو اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کی جو شرعی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جیسے اب نوافل کا آپ نے کہا تو نوافل کی منت مانی کام ہو گیا، یا ویسی نوافل اپنے اوپر لازم کیے تو ان کی ادائیگی واجب ہے، لیکن یہ نوافل ہی رہیں گی، ان کی شرعی حیثیت نفل کی ہی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ نفل ہیں تو پھر بیٹھ کے ان کو ادا کر سکتے ہیں، ادائیگی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نفل واجب میں تبدیل ہو جائے گا اور واجب کھڑے ہو کے ادا کرنا ہوتا ہے، وہ حکم یہاں لاگو نہیں ہوگا۔ دوسروں نے کہا کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکیل ہیں؟ جی ہاں، اس اعتبار سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وکیل وہ ہوتا ہے جس کو کام سپرد کیے جاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور دیگر بہت سارے فرشتے جو ہیں وہ مختلف کاموں پر مقرر ہیں، تو گویا کہ ان کاموں کی وکالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے، تو یہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ ان کے شان کے خلاف وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ بچی نے پوچھا کہ قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، بس قیامت میں چونکہ سب لوگ کھڑے ہوں گے، یہ قیام سے نکلا ہے، قیامت اپنی قبور سے نکلیں گے، کھڑے ہوں گے، اس اعتبار سے اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اور حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، چونکہ سب وہاں جمع ہوں گے اس لیے اس کو حشر کہہ دیتے ہیں۔ تو روز حشر کہیں یا روز قیامت، دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو آپ کو عرض کیا۔ ایک ہی کہتی ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ سید صاحب ایسے ہیں جنہوں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو تو دوسرا شخص کیا کرے؟ دیکھیں، جائز قانونی کارروائی کرنا، اور اگر کوئی نقصان ہوا ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ نقصان آپ وصول کر سکتے ہیں، دائرہ شریعت میں، دائرہ قانون میں رہتے ہوئے معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں اگرچہ انہوں نے ایسا معاملہ کیا کہ جس میں ان کے لیے کوئی ذلت کا پہلو نکلتا ہو، مارنا، پیٹنا، گالیاں بکنا، کچھ ایسا نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا اگر کوئی ایسے سید صاحب سے ایسا ہوا بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ذہن میں لا کر کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، اگر ہم مسلمان آپ کی برکت سے نہ ہوتے تو جنت میں بھی نہ جاتے، اور یہ وہ ہیں سید صاحب جو انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد میں سے ہیں، اور اولاد چاہے کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنی ہی برائیوں میں کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کے سامنے اس اولاد کو مارا جائے گا تو ان کی محبت اس بات کا کوئی گوارا نہیں کرے گی کہ اس کو اذیت پہنچے، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ بھی یہ برائی کر رہا ہے وغیرہ، یعنی ماں باپ کا یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب دیکھ لیجئے کہ چونکہ نسل پاک سے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچنا، اور یہ ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں رنجیدگی پیدا کرنے کا سبب بنے، تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نقصانات کو آپ بالکل ہی نظر انداز کر دیں، آپ کارروائی کر سکتے ہیں دائرہ قانون میں رہ کے، دائرہ شریعت میں رہ کر، لیکن ذلت کا کوئی پہلو ان کے لیے نہ نکالیں، دونوں چیزوں میں ذرا توازن رکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کبھی کبھار بڑے جو ہیں وہ بچے کو کہہ دیتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو اس قسم کے جملے کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے محاورتاً کہے جاتے ہیں، اور اس میں قصد و ارادہ خدا نخواستہ ان کے حقیقی معانی کا ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کئی دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محاورتاً یہ فرماتے ہیں تیری ناک خاک آلود ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے۔ لیکن عرب لوگ عام محاورات میں کبھی کبھی یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے، اور قصد و ارادہ سامنے والے کو دعائے ضرر دینے کا ہرگز نہیں ہوتا تھا، تو یہ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ شستہ بچوں سے گفتگو رکھیں گے، اتنے ہی بچے بھی اچھی چیز کو سیکھ کر اس کو اختیار کریں گے۔ جب اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے تھوڑے ہوتے ہیں، پھر زیادہ بعد اوقات گالیاں تک پھر نکل جاتی ہیں، اور بچے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنی اگلی نسلوں کے ساتھ ایسا کریں گے، دوستوں کے ساتھ ایسا کریں گے، اس لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو آپ نے فرمایا کہ اس قسم کے جملے کہنے سے کوئی بچے پہ مثلا بد دعا کے اعتبار سے اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، یہ محاورتاً ادا کیے جاتے ہیں، کر سکتے ہیں۔